बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर आपको दें, बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी को बनाने का मिशन। हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए टफ टाइम मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात बजट मंजूरी के लिए ताउन की मशरूत यकीन दहानी कराती। बिलावल भुट्टो ने शर्तें और तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते रोक रही है। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो के बेशतर निकात से इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील। कमेटियों के दरमियान मुलाकात आज होगी। पीपी रहनुमा सलीम मांडवीवाला कहते हैं, हुकूमत की हर बजट तजवीज़ मंजूर नहीं करेंगे। बुनियादी अशिया पर सेल्स टैक्स पूरा आयद करने के खिलाफ में मुलाकात का ऐलान जारी। बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी के साथ मजीद मुशावरत की गई। मुलाकात मस्बत माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपी वफ्द के एजाज में शाया भी दिया। बजट पर हुकूमत की हर तजवीज़ मंजूर नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट खजाना कमेटी सलीम मांडवीवाला की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तनख्वाहों में रिलीफ के लिए तजावीज़ पेश कर रहे हैं। बुनियादी अशिया पर सेल्स टैक्स पूरा आयद करने के मुखालिफ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, इत्तेहाद हमारी नहीं, पीपल्स पार्टी की जरूरत है। ARY न्यूज की खुसूसी इंटरव्यू में लीगी रहनुमा ने कहा, सदर और गवर्नर भी बन गए, सेनेट की चेयरमैनशिप भी ले ली, अब कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत में फरीक नहीं। बजट भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से बना। हितक-ए-इज्जत बिल पर भी इनकी मर्जी से दस्तखत हुए। हनीफ अब्बासी का कहना था, मौलाना फजल रहमान और अचकजई बानी PTI की झोली में बैठ गए। इन्होंने दावा किया, PTI में अपने लोग प्लांट किए हुए हैं। लीग रहनुमा ने कौमी क्रिकेट टीम को सिफारिशी करार दे दिया। कहा, मोहसिन नकवी कोई एक ओहदा रख लें। पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो लीगी क़यादत जेल में हो। हनीफ अब्बासी के बयान पर पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा का सख्त रद्दअमल। कहा, हनीफ अब्बासी जैसे लोग इंतशार और तफरीक पैदा करते हैं। हमें सियासत करना होती तो एफिड्रीन और कमिश्नर पिंडी पर कर लेते। लीगी क़यादत ऐसे लोगों से बचे, इत्तेहाद आगे लेकर चले। पीपी ना हो तो मुस्लिम लीग की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अडियाला जेल पहुंच जाए। साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुबीना लंदन प्लान के बारे में खुलकर बता दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साबिक तर्जुमा ने कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की हिदायत पर मेरी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। दोनों ने कहा था, शहबाज शरीफ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाद में शहबाज शरीफ ने इजहार नाराजगी किया और थोड़े ताल्लुकात खराब हुए। अदम एतमाद से 2 माह पहले कमर बाजवा की नवाज शरीफ से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। नवाज शरीफ को और बिल्कुल ये कहा भी किया था मुझे कि ये ऑब्वियसली दिस इज हाईली सीक्रेटिव मीटिंग और इसका किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। उन दिनों वो बिल्कुल शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि हम ये टकराव की सियासत करें। मुझे खास तौर पर इनको ना बताने का कहा गया था। बाद में जब सब कुछ सामने आया तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ने ये मेरे से सवाल पूछा कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी। ये लंदन प्लान हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का नैरेटिव बन गया कि जी लंदन में सब मिलते हैं, प्लान होता है। मुझे ये पता है, आई कैन बी वेरी 100% श्योर अबाउट इट, कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था, तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी और हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। इस इवेंट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1.5 साल पहले बाजवा साहब ने वहां कम्युनिकेट जो किया कि जी मैं तो उसी वक्त तख्ता कर रहा था इमरान खान का, पता नहीं जुबैर ने आपको क्या मैसेज दिया। कमिटमेंट तो जाहिर सी बात है कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना। इसके आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्ट वो है मियां शहबाज शरीफ। खतरात होते थे कि जी वो नवंबर में तैनाती हो जाएगी, जनरल फैज हमीद बन जाएगा, फिर वो इमरान खान साहब के साथ मिल के पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ देगा और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा और फिर हम तो 10 साल तक आप हिला नहीं सकेंगे। जनरल फैज से भी डराते रहते। एक्सट्रीम डिसलाइक। और मरियम नवाज की तो हेट्रेड होगी ना, एक तो डिसलाइक होता है, एक नफरत होती है। उन्होंने जब मरियम नवाज की हेट्रेड। मरियम नवाज साहब का सबसे पसंदीदा सहाफी कौन था? सहाफी फहद हुसैन था, क्लोज उनसे। आपको नहीं इतना पसंद करती थी। बानी PTI की रिहाई। PTI ने पूरी कौम को आज घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, बानी मुल्क की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। कौम ने आज उनका साथ ना दिया तो मतलब वो अपना साथ नहीं दे रही।
عمران خان کی رہائی کے لیے کال دی ہوئی ہے. مجھے امید ہے کل پوری پاکستانی قوم باہر روڈ پہ نکلے گی. ایک ہی نعرہ ہوگا ریلیز عمران خان. عمران خان وطن پاکستان کی ساورنٹی کی جنگ لڑا ہے. آپ نے اگر آج عمران خان کا ساتھ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سوات میں جلاؤ گھراؤ کا نوٹس لے کر آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعلیٰ کے پی نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے. مدین میں مبینہ توہین قرآن پر لوگوں نے مبینہ ملزم سیاح کو تشدد کا نشانہ بنایا. پولیس نے سیاح کو گرفتار کیا تو لوگوں نے تھانے کو آگ لگا دی. مشتعل مظاہرین سیالکوٹ کے سیاح کو تھانے سے نکال کر لے گئے اور جلا ڈالا. ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان براہ راست بات چیت کی حمایت کرتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا وزیراعظم شہباز شریف کی بھارتی وزیراعظم مودی کو مبارکباد کے سوال پر بریفنگ کے دوران جواب. میتھیو ملر نے کہا پاک بھارت مذاکرات کی رفتار اور دائرہ کار کا تعین انہیں خود کرنا ہے. ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں. علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے. پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کے ذریعے سیکیورٹی سے متعلق بات کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں انسداد دہشت گردی صلاحیت سازی کے لیے پروگرام شامل ہے. امریکہ پاکستان ملٹری ٹو ملٹری مصروفیات کے سلسلے کی حمایت کرتے ہیں. Shehbaz Sharif congratulated Indian Prime Minister Narendra Modi for securing a third term. We have seen messages on social media, and many experts believe that both the Prime Minister have the ability to initiate the peace process and normalize the relationship. Do you have any comment on that? So we value our important relationships with both India and Pakistan. As we have said, we support direct discussions between India and Pakistan, but the pace, scope, and character should be determined by those two countries, not by us. The Pakistani ambassador Sardar Masood Khan has said that Pakistan needs modern American weapons to fight with the TTP, as they are using American weapons against Pakistani military forces that were left by U.S. forces in Afghanistan. So is U.S. going to consider provide more U.S. military equipment to Pakistani security forces? So the United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with Pakistan on security through our high-level counterterrorism dialogue, including several capacity building programs, and we support a series of U.S.-Pakistan military-to-military engagements. We are in regular communication with Pakistani leaders as a part of our partnership on CT issues, and we will continue to discuss regional security in detail, including through our annual counterterrorism dialogue and other bilateral consultations. So one last question. FBI and military officials and former CIA chief warned that the United States faces a serious threat of a terrorist attack in the months ahead. Have you seen that report? Do you have any comments on that? I have seen that report, and I'll say that we obviously take counterterrorism matters very seriously. It's something that we work on across the interagency. The full suite of national security and law enforcement agencies work to detect terrorism plots, disrupt them, and hold people accountable for them. پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کا آج 71واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. جالے ملک بھر میں خصوصی تقریبات منعقد کر رہے ہیں. بے نظیر اپنی سالگرہ ہمیشہ لاڑکانہ میں مناتی تھیں. شوہر آصف زرداری کی طویل قید و بند کے باعث کبھی پوری فیملی کے ساتھ سالگرہ نہ منا سکیں. لاڑکانہ سے بابو اقبال کی رپورٹ. جیسے خبر آپ کو دیں گے ناظم آباد بلاک 2 میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. عدنان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. عدنان, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل, یہ نارتھ ناظم آباد بلاک 2 میں بجلی کی عدم فراہمی پر عوام کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور مظاہرین کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ احتجاج بجلی کی عدم فراہمی پر کیا جا رہا ہے. علاقے میں 5 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے, جبکہ علاقہ مکین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقہ مکینوں نے سڑک پر رکاوٹ لگا کر روڈ بلاک کر دیا ہے اور احتجاج کے باعث اطراف میں شدید ٹریفک بھی جام ہو گیا ہے. دوسری جانب نارتھ کراچی سیکٹر 9, 10, 11A, 11B, 11C میں گزشتہ 3 گھنٹے سے بجلی بند ہے اور علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ بجلی کی آج آنکھ مچولی گیا مسلسل جو یہ سلسلہ ہے شام 4 بجے سے جاری ہے. سخت گرمی میں بچے, بزرگ, خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مظاہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے پانی کا بھی علاقے میں بحران ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت, کے پی حکومت کے اراکین کا گرڈ اسٹیشن پر دھاوا. پشاور کے رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں گھس کر بجلی بحال کرا دی. MNA شاندانہ گلزار بھی بجلی بحال کرانے پہنچ گئیں. محمد مردان, چارسدہ, ٹانک اور بنو میں بھی اراکین اسمبلی گرڈ اسٹیشن میں گھس گئے.
خیبر پختونخوا میں تمام گریڈ اسٹیشن پر سیکیورٹی دی جائے، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھا۔ خیبر پختونخوا میں ذمہ دار شخصیات گریڈ اسٹیشن پر مظاہروں کی قیادت کر رہی ہیں، پولیس ذمہ داروں کے خلاف FIR کا اندراج نہیں کر رہی۔ وزیر توانائی نے وزیر داخلہ کو خط کے ساتھ گریڈ اسٹیشن میں زبردستی گھسنے والے افراد کی فہرست بھی بھیجی اور مطالبہ کیا ان افراد پر مقدمے درج کیے جائیں۔ گریڈ اسٹیشن پر چڑھائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل کا حل اسلام آباد میں بیٹھ کر نکالا جا سکتا ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آسان حل یہ ہے کہ تمام ڈسکورس کا اختیار صوبائی حکومت کو دے دیا جائے۔ اور اب بات کریں گے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ پر۔ شہری گھروں کے باہر زندگی گزارنے پر مجبور۔ MKM کے MNAs کی وفاق کے وزیر سے دعائی بھی کام نہ آ سکی۔ دیکھتے ہیں ناصر حسن خان کی رپورٹ۔ کہ شہری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے کرب میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سولر جنریٹر اور UPS کی استطاعت نہ رکھنے والے غریب عوام تو اذیت کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لائٹ جاری ہے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے اور 8 سے 6 گھنٹے لائٹ مل رہی ہے 24 گھنٹوں میں ہمارے۔ دیکھو UPS کسی کی گنجائش ہے کسی کی نہیں ہے، اب ہماری گنجائش نہیں ہے، باہر بچوں کو لے کے یہاں گلی میں بیٹھے ہوئے ہوا کے لیے۔ حیدرآباد ضلع کے شہری علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام شدید پریشان ہیں۔ آپ کے پنکھے چلا رہے ہیں، چھبڑیوں سے ہوا لے رہے ہیں، لائٹ نے تو پریشان کر رکھا میرے بھائی۔ شہریوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اضافی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز حیدرآباد۔ اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو معاشی دہشت گردی قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا بجٹ معاشی ہرٹ مین کے ذریعے بنایا گیا جو ملکی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں۔ عوام کے ساتھ فراڈ اور ہائبرڈ رابری ہوئی ہے، یہ حکومت خود کو کیا سمجھتی ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی مکھن اور چمچہ گیری کی تقریروں کی گونج آج بھی اس حال میں گونجتی ہے۔ اپنے والد کا حوالہ دیا، وہ اسپیکر تھے، یہ نہیں بتایا ان کے والد کو اسپیکر نواز شریف نے بنایا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں تقریر، کہا اپوزیشن نے 1.5 سال کوشش کر کے دیکھ لی، کچھ حاصل نہیں ہوا تو اب ترلوں پر اترائے ہیں۔ پوسٹر لگاؤ مختلف الیکشنوں میں جن ٹکٹوں کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا، اس حال میں جو یہ مکھن لگاتے تھے، چمچہ گیری کرتے تھے، وہ ساری آوازیں آج بھی گونج رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کا ریفرنس دیا، وہ اسپیکر تھے یہاں پہ، ان کو اسپیکر یا نواز شریف نے بنایا ہوا تھا۔ اس ملک کی تاریخ میں 1 مین 1 ووٹ، اس کا حق عوام سے ایوب خان نے چھینا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شہداء بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ ٹریک چینج کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ 1.5 سال زور لگا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں بنا تو اب ترلوں پہ آ گئے۔ اون چودھری صاحب نے کل ٹی وی پہ کہا ہے کہ عمران خان کو ہم ڈکی میں چھپا کے جنرل اعجاز امجد کے گھر لے کے گئے جہاں پہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا صرف ان کو گٹوں کو ہاتھ نہیں لگائے، باقی سارے ترلے کیے ان کے۔ اب کسی اور کے گٹے پڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار یہ اصلیت ہے آپ کے لیڈر کی، تھوڑا سا فیس کرو۔ اور اب بات کریں گے سینیٹر فیصل وافدہ نے ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کے خلاف آواز اٹھا دی۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانوں کے اجلاس میں یہ ٹیکس ختم کرنا پڑے گا ورنہ کھل کر بات کروں گا۔ بیشتر اراکین پارلیمنٹ کے پاس اسمگل شدہ گاڑیاں ہیں، مجھے پتا ہے کون کون ملوث ہے، نام لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے فیصل وافدہ نے کہا ہائبرڈ گاڑیوں پر نئے سرچارج سے مخصوص طبقے کو فائدہ ہوگا، باقی لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، ملوث افراد کا احتساب کر کے سزا دی جائے۔ مریم نواز نے ثابت کر دیا حکم دے کر عمل کرانا آتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے عوام کو تعفن زدہ ماحول سے نجات دلانے کے لیے بہت محنت کی۔ کراچی میں 1,46,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں، لاہور سے غالباً 46,000 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں۔ وزیر پریس کانفرنس کر رہی ہیں، میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ناکام ہوتا تو جماعت اسلامی والے گلے پڑ کر لیتے۔ ریلویز پولیس نے ہفتہ وار فلاحی کارروائی کی تفصیل جاری کر دی۔ ہفتہ وار فلاحی کارروائی میں کراچی ڈویژن کو کارکردگی کے حساب سے بہترین ڈویژن قرار دیا گیا۔ ریلوے پولیس نے ہفتہ وار کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ترجمان ریلوے پولیس کے مطابق 10 جون سے 16 جون تک 17 گھر سے بھاگے اور گمشدہ بچے اور بچیاں ورثہ کے حوالے کیے۔ 59 مسافروں کو تقریباً 22,31,000 مالک کا گمشدہ سامان واپس کیا گیا۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، ورلڈ کپ کا بڑھائے جوش۔ اسٹار کرکٹرز کے ماہرانہ تجزیے، باسط علی کہتے ہیں انڈیا کی ٹیم ہم ہے اور ہماری ٹیم میں ہے۔
की भरपूर तालियों में माया जी हमारी आज की मेहमान माया खान देखिए खाली 5-6 सर्जरियां कराई हैं और क्या माशाल्लाह खिल हाय मैं सदके जाऊं, मैं उन मेहमानों में से नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के रहेगी, वहीं आके कूद डालूंगी मैं। उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। वो एज अ टीम खेलते हैं, उनकी अप्रोच ये है कि हमने जीतना है। सही मेरे ख्याल से ऐसा परफॉर्मर है वो कोई 20 मैचेस में भी ना करे तो इंडियन टीम उसको हलाएगी नहीं। वो हम हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले मैं हैं। हमारी बदनसीबी है कि हम टीम नहीं बन रहे। जिन जिन के नाम आए ना उन सब की छुट्टी करें। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मकबूजा कश्मीर आमद पर वादी जेल में तब्दील हो गई। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज की कॉल दी, जिस पर श्रीनगर समेत वादी भर में कारोबारी मराकज बंद और सड़कें सुनसान रहीं। इस मौके पर कई मकामात पर एहतजाज मुजाहरे किए गए। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन गजाला हबीब कहती हैं कश्मीरियों ने हड़ताल और एहतजाज करके मोदी का ड्रामा बेनकाब कर दिया। मोदी लालच और जुल्म से कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत दबा नहीं सकता। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।